فطرت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو فطرت پر بنایا ہے، انسان کی تخلیق فطرت پر، ہر چیز فطرت پر. عقل کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور ہر انسان کو عقل عطا کی ہے، وہ فطرت ہے، عین فطرت ہے. اب کون عقل سے کام لیتا ہے؟ عقل والے وہی ہیں جو وہی کے تابع رہ کر زندگی بسر کرتے ہیں. آج لوگ ایمان کا سودا کر رہے ہیں، آج لوگ دین سے بیزار ہیں. یہ میرے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، علماء کے طبقے پر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اللہ ہم سے پوچھیں گے بتاؤ آپ نے کیا کام کیا تھا. یہاں جو دین بیزاری ہے، یہ چیز صرف اب عام عوام الناس تک نہیں بلکہ یہ مذہبی طبقوں تک بھی جا چکی ہے، ان کے گھروں کی دہلیز پہ جا چکی ہے. اللہ اکبر. صحابہ کرام آتے تھے آپ کی اور میری ماں عائشہ سے سوال کرتے تھے اور وہ پردے میں بیان کرتی تھی. اب جس کو سمجھا رہی ہیں وہ کون ہے؟ وہ بھی محرم ہے، وہ بھی محرم ہے، وہ بھی بہن کا بیٹا ہے. اسے سمجھا رہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا. ان اللہ لا یستحیی من الحق. اس میں کون سی بات ہے؟ بلکہ یہ تو خراج تحسین والی بات ہے کہ اللہ کے نبی کا ہر عمل حتیٰ کہ غسل جیسا عمل بھی واضح کر کے بیان کر دیا. سلامتی ہے، سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحد لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر. درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر. ضمن آپ دیکھ رہے ہیں مائع اور مولانا ناچیز محمد اویس ربانی آپ کی خدمت میں اس موضوع کو لے کر آیا ہے جس کا آج ہم سب کہیں نہ کہیں نشانہ بن رہے ہیں. خواتین و حضرات، آج ایک ڈاکومنٹری اور ایک مووی بھی میں دیکھ رہا تھا جس میں میں نے دیکھا کہ حضرت مکی علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام دونوں کو لڑایا جا رہا ہے، اور پھر یہ کانسیپٹ دیا جا رہا ہے کہ جس میں خدا بندوں سے ناراض ہو گیا، لہٰذا وہ اس کو ختم کرنا چاہتا ہے. یہ بہت لائٹ ورژن ہوتا ہے، اور اس لائٹ فیڈنگ کے ذریعے آپ ایک نتیجے میں بہت خطرناک قسم کے ملحد بن جاتے ہیں. یہ جو اصطلاح میں نے استعمال کی ہے، یعنی دین سے انحراف کرنا، راہیں موڑ لینا، بیزار ہو جانا، خدا ہی کے تصور سے بیزار ہو جانا، یہ اب معاشرے میں بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے بڑا کام ہو رہا ہے. ایک پروپیگنڈا مشینری ہے جو گاہے بگاہے لوگوں کو الحاد کی طرف لے کر آ رہی ہے. پھر اس کا ساتھ دیا جاتا ہے جب ہم کہتے ہیں ہم لبرل ہیں، اور پھر لبرل ازم سے لے کر ایتھزم تک سفر میں اور آپ کرتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ یعنی عقائد کے حوالے سے نہیں، ریزنز کے حوالے سے ویلڈ ریزن رکھتے ہو سکتا ہے کہ ان کو ہمارا ہی معاشرہ ملحد کر رہا ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو مدارس، مکاتب، یونیورسٹیز یا پھر وہ درسگاہیں کہ جہاں توحید پڑھائی جانی تھی، ادب اور اخلاق سکھایا جانا تھا، وہاں ان کو الحاد سکھایا جا رہا ہے. اگر ایسا ہے تو کیوں ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ پروپیگنڈا کیوں ہے؟ میں آج اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. آج کے اس پروگرام میں تشریف فرمائے بہت ہی پیارے، ہمیشہ بڑی باریک بینی کے ساتھ، احادیث کی معاونت کے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں خوش بیانی کے ساتھ ہماری معاونت فرماتے ہیں مفتی رفیق سلفی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کی آمد کا. میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں ہمارے دوسرے مہمان کو. ہمارا ان کے ساتھ آج پہلا پروگرام ہے، اور مجھے آج ان کو دیکھتے ہی بڑا پیار آیا. چہرے میں بھی ایک خاص وجاہت رکھتے ہیں، اور پھر کوہستان سے ان کا تعلق ہے. کراچی پاکستان میں ایک عرصے سے مقیم ہے، یہاں امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، شعبہ تدریس سے بھی واقف ہیں، اور جامعہ بنوریہ عالمیہ سے آپ کا تعلق ہے. مفتی روشن الدین صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید کہتا ہوں، شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. سب سے پہلے مفتی رفیق سلفی میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ سچ ہے کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح حین میں وہ جو عظیم کتابیں ہماری یہاں مانی جاتی ہیں بعد از قرآن، ان میں ایسی احادیث درج ہیں کہ جن کو پڑھنے کے بعد بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، راستے سے بھٹک جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ تو گستاخی ہے، یہ کیسا دین ہے، ان چیزوں کو دیکھ کے گھبرا جاتا ہے، اور پھر اس کی طرف الحاد کا سفر شروع ہو جاتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس عظیم ٹاپک کا انتخاب کیا. یہ وقت کی ضرورت ہے. میں کہتا ہوں مدارس کو چھوڑ کر یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں الحاد کا درس دیا جا رہا ہے. اکثر جگہوں پر وہ لوگ ملحد بن رہے ہیں، اور باقاعدگی سے اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے. اور اس حد تک ہے کہ آپ اور میں تصور نہیں کر سکتے. لوگ اللہ کی ذات کا انکار کر رہے ہیں، لوگ دین سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں، اور لوگ علماء کے ساتھ نہیں بیٹھتے، دین کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اور مطالعہ نہیں کرتے ہیں. اس وجہ سے لوگ اس میں بہک رہے ہیں.
ضرورت ہے کہ اس کا سد باب کیا جائے. اور پھر آپ جیسے پروگرام کر رہے ہیں اس طرح کے کئی پروگراموں کی ضرورت ہے. اور میں کہوں گا یونیورسٹی کے طلباء کو، کالجوں کے طلباء کو کہ اس پروگرام کو باریک بینی سے ایسے پروگراموں کو سنا کریں، اس سے استفادہ حاصل کیا کریں. دیکھیں اللہ رب العزت کی ذات سب سے متعلق، اس سے اللہ کی ذات کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں. آہستہ سے اس کا سفر شروع ہوتا ہے. رب العالمین قرآن کریم میں فرماتے ہیں افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت والی الجبال کیف نصبت. کیا نہیں دیکھتے کہ میں نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا؟ یہ سب کس چیز کی دلیل ہے؟ یہ اللہ کی خلقت کی دلیل ہے، یہ اللہ کی عظمت اور شان کی دلیل ہے. احسن الخالق. ایک انسان جب کہتا ہے میں اللہ کو نہیں مانتا، ایک پروگرام میں تھے، میں نے اس سے پوچھا کہ آپ یہ بتاؤ کہ آپ خالق ہو کہ مخلوق ہو؟ پہلے آپ میرا جواب دیں. جب آپ اللہ کو نہیں مانتے ہیں آپ یہ بتائیں کہ آپ ہیں کیا، خالق ہیں کہ مخلوق ہیں؟ وہ سوچنے لگ گیا، کہتا ہے میں مخلوق ہوں. میں نے کہا جب آپ مخلوق ہیں تو آپ کا بھی کوئی خالق ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ جب مخلوق ہیں تو آپ کو پیدا کس نے کیا ہے؟ لہذا ایسے تصورات. پھر کہتے ہیں اللہ کو، آپ اگر اللہ کا تعارف کرا رہے ہیں تو اللہ کو دکھائیں. یہ ان کے سوالات ہیں ربانی صاحب کہ اللہ کو دکھائیں. ہر چیز میں نے کہا دیکھی نہیں جاتی. ہر چیز کا تعلق بصارت سے نہیں ہوتا. کسی کا تعلق لمس سے ہوتا ہے، کسی کا تعلق ذائقے سے ہوتا ہے، کسی کا تعلق سماعت سے ہوتا ہے. یہ حواس خمسہ جو ذکر کیے، خیر بہرحال یہ ہر چیز یہ اللہ رب العزت کے ہونے کی دلیل دے رہی ہے. آسمان، یہ زمین، یہ جو اللہ نے انسان کو پیدا کیا، یہ بصارت، یہ سماعت، یہ سننا، یہ سب اللہ کی. آپ نے سوال کیا حدیث کے متعلق، بالخصوص صحیح بخاری اور صحیح مسلم. وہ حدیث پہ اعتراض کرتے ہیں، پھر حدیث پہ اعتراض ختم ہو جاتے ہیں تو قرآن پہ اعتراض کرتے ہیں، قرآن پہ اعتراض ختم ہو جاتے ہیں تو بڑھتے 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 آخر اللہ کا انکار کر دیتے ہیں. حدیث سب سے پہلے یہ ماننا ضروری ہے، جس طرح قرآن وحی ہے اس طرح حدیث بھی وحی ہے. اچھا. جس طرح قرآن کو اللہ نے نازل کیا منزل من اللہ ہے، اس طرح حدیث بھی منزل من اللہ ہے. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ میرا اللہ فرماتے ہیں ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا. جناب محمد رسول اللہ اپنی طرف سے کچھ نہیں فرماتے، جو بھی فرماتے ہیں یہ وحی سے فرماتے ہیں. صحیح بخاری میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے، صحیح مسلم میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جو انسان کو دین سے دور کر دے. اچھا. کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ہے جو اللہ کے تعلق کو توڑ دے، بلکہ اللہ کے نبی تو اللہ سے جوڑنے آئے ہیں، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے آئے ہیں. آپ شارع ہیں. رب العالمین قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. ہم نے آپ پر ذکر نازل کیا کہ آپ کھول کھول کر بیان کریں. آپ شارع ہیں، آپ نے دین کی تبیین کرنی ہے، توضیح کرنی ہے، تشریح کرنی ہے، اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے. کیسے بھلا آپ کا فرمان کوئی خلاف ہو سکتا ہے، عقل کے خلاف؟ یعنی حضور پہ تو ظاہر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا اور اتنی جرت اس وقت تو نہیں ہے، مگر وہ کہتے ہیں یعنی ان کا یہ مقدمہ ہے کہ حضور پہ بھی اعتراض کرتے ہیں اور اللہ پہ بھی کرتے ہیں. یعنی وہ ایک درجہ الگ ہے. پہلے درجے میں تو کہتے ہیں یہ حدیث ہے نہیں، یہ حدیث ہو کیسے سکتی ہیں. مثلا میں دو چار مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، میں مجھ سے آپ کی طرف بھی آتا ہوں، یہ بات جوڑتا ہوں. یعنی جو احادیث ہو سکتا ہے کہ آج کے زمانے سے کلچر سے میچ نہ ہوتی ہوں، اس کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے. اور میں اگر غلط نہیں ہوں تو ایسے بہت سارے گستاخ سلمان رشدی جیسے یہ انہی احادیث سے اخذ کر کے اپنی اپنی کتابیں شائع کر کے پھر لوگوں کو ملحد کرتے ہیں. صحیح. سب سے پہلے تو میں اویس ربانی صاحب آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں، آپ کی محبتوں کا، کہ آپ نے اس خوبصورت پلیٹ فارم پر مجھے موقع عنایت کیا. بہت بہت شکریہ. آپ نے جو سوال اٹھایا ہے بالخصوص ملحدین کا، وہ خاص طبقہ، چونکہ ملحدین کی کئی شکلیں ہیں، کئی طبقات ہیں، اور ان میں سے ایک خاص شکل یہ ہے کہ جو حدیث کو آڑے لے کر، یعنی اس کو سامنے رکھ کر ڈھال بنا کر پورے دین کا انکار کرتے ہیں. اور اس کے اوپر بہت سارے اعتراضات ہو چکے ہیں ہمارے ہاں ماضی میں، پرویزیت یا اس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں موجود ہیں اور بڑی بڑی کتابیں اس پر لکھی جا چکی ہیں. بنیادی طور پہ آپ دیکھیں کہ ایک جواب تو یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذریعہ تھا سیکھنے کا، لینے کا، تو وہ وہی ہے. تو
پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں ہمیں یہ احتمال ہی نہیں ملتا کہ کوئی انسانی کاوش پیچھے ہو اور کوئی انسان عقلی بنیاد پر کوئی جو ہے کوئی فلسفہ گڑھا جا رہا ہو اور ہم اس فلسفے کی بنیاد پر کہیں کہ فلسفی نے یہاں غلطی کر دی. پہلی بات تو یہ آگی. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ احادیث جن کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ ان میں یہ احتمالات ہیں، اس میں کئی چیزیں ہیں. کچھ ہمارے خاص کلچر سے اور اس کے اوپر سنت کی آئینی حیثیت. مولانا سید ابو العالی مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی کاوش ہے اس حوالے سے. انہوں نے بہت ساری احادیث کو وہاں جمع کیا ہے. پرویزیوں نے اور بالخصوص منکرین حدیث نے جن احادیث کو لے کر اعتراضات کیے ہیں. اچھا اب دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ روایت اور درایت دونوں پر بڑا کام ہوا ہے اور یہ کام صدیوں پر محیط ہے. علماء محدثین نے اس کے اوپر بڑا کام کیا ہے کہ راوی کی بھی جرح و تعدیل کی اور ان کو بھی جانچا اور اس کے ساتھ ساتھ اس درایت میں بھی جا کر جو ہے اس کو بھی جانچنے کی کوشش کی کہ اگر حضور کی حدیث ہے اس کے الفاظ کیا ہو سکتے ہیں اور کن الفاظ کو آپ کی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے. ان ساری چیزوں پہ علماء نے کام کیا. اس کے اصول حدیث میں اگر ہم جاتے ہیں تو کئی ساری کیٹیگریز ہیں اصول کی. ان ساری چیزوں کے بعد بھی آ کر اگر پھر بھی کوئی بنیاد بنا کر کسی خاص جو ہے پیرائے میں یہ کہتا ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے مثلاً جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک وہ جو آپ غسل کا طریقہ سمجھا رہی ہیں جی اس کو لے کر بہت اچھا اس کی تعویلات موجود ہیں. بہت ساری تعویلات علماء نے کی ہیں موجود ہیں. بیان فرمائیں یعنی اس پہ بھی لوگ کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ جی بالکل کیا وجہ ہے اس پہ؟ اچھا دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہماری ماں سیدہ کائنات ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ان کے جسے سمجھا رہی ہیں ان کے سگے بھانجے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری چیز ہے حضرت عروہ جی دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت آج اگر ہم یہ تصور کریں جس طرح کہا گیا کہ کوئی خاص جو ہے ایسی کوئی آڑ نہیں تھی، کچھ ایسی چیز نہیں تھی، تو ہم اگر یہ دیکھیں کہ ہم تو اپنے انداز میں اپنے الفاظ میں ان چیزوں کو لے کر جو ہے جس طرح راویوں نے بیان کیے ہیں انہی کو لے کر بات کرتے ہیں. کچھ عقلی یہاں طور پر لوگ جو ہے اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے ان کے سامنے ایک لوٹے سے کیسے غسل کیا، اور یہ بیسیکلی جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ حضرت عائشہ سمجھانا چاہتی تھی کہ ایک لوٹے سے بھی غسل ہو سکتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے اور آپ اس سے غسل فرماتے ہیں. لیکن اس چیز کو یہ بڑھاوا دیا گیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھانجے کو سمجھانے کے لیے ان کے سامنے ایک کپڑے کی آڑ میں جو ہے کر کے دکھایا اور ان کے سامنے اس حدیث کو مانا ہی نہیں جا سکتا، یہ حدیث عقل کے خلاف ہے اور عقل اس کو نہیں مانتی کہ کیسے ہو سکتا ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں بظاہر واقعہ سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے ہماری عقل اسے تسلیم نہیں کرتی، عقل اسے نہیں مانتی. لیکن جب ہم نقل کی طرف جاتے ہیں تو نقل میں یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طریقے سے یہ کر کے سمجھایا ہے تو باقاعدہ پردے کے اہتمام میں پردے کا پورا اہتمام ہم ان کی ذات کو ان کی شخصیت کو سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے ان کی شخصیت عقلی وہ تمام دلائل جو ہے وہ توڑ دیتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت ہے اس شخصیت سے یہ بالکل بھی جو ہے جو ان کا مقام مرتبہ اور مقام ہے جو جی تو وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے مگر جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ ان سے ہم کچھ خیر کے علاوہ تو توقع رکھ نہیں کر سکتے. مگر جناب مفتی رفیق سلفی صاحب اس طرح کی روایات کو یا غلط انداز سے پیش کیا جاتا ہے یا اس کی تعویلات ہم صحیح نہیں بیان کر پاتے اس لیے بندہ گمراہ ہوتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ مثلا اسی روایت کو اگر کوئی یا تو وضاحت صحیح نہیں ہوتی یا تو انسان کے جب اندر شیطان بیٹھا ہوتا ہے اور یجری شیطان کا مجری دم، شیطان ایسے جسم میں چلتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے تو وہ دین کو مشکوک بناتے ہیں. دیکھیں آپ کا اور میرا نظریہ یہ ہے کہ آپ کی اور میری ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنین کی ماں ہیں، مومنین کی. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرا رب کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. کیا ماں سے کوئی پردہ حائل ہوتا ہے؟ اگر ماں دین بیان کر رہی ہے، اگر ماں پیغمبر کی کوئی عمل بیان کر رہی ہے تو اس میں کون سا اعتراض ہے؟ خواتین آتی تھیں اللہ کے نبی سے پوچھتی تھیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ شرعی پردہ نہیں ہے کوئی ماں کا؟ اللہ کے رسول میں بات کر لوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پاس آئیں ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ حق سے نہیں شرماتا. غسل شرعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ کون جانتی ہیں؟ آپ کے قریب ہوں گی، آپ کی ازواج ہی جانتی ہیں. تو ازواج ہی امت کو بتائیں گی
جو ان کو مسئلہ پیش آئے گا. کئی صحابہ کرام مفتی صاحب نے ماشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کی. صحابہ کرام آتے تھے, آپ کی اور میری ماں عائشہ سے سوال کرتے تھے اور وہ پردے میں بیان کرتی تھی. اب جس کو سمجھا رہی ہیں وہ کون ہے؟ وہ بھی محرم ہے, وہ بھی محرم ہے, وہ بھی بہن کا بیٹا ہے. اسے سمجھا رہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا. ان اللہ لا یستحیی من الحق. اس میں کون سی بات ہے؟ بلکہ یہ تو خراج تحسین والی بات ہے کہ اللہ کے نبی کا ہر عمل, حتیٰ کہ غسل جیسا عمل بھی واضح کر کے بیان کر دیا کہ آپ نے غسل کیا کتنے پانی میں. فرماتی ہیں کہ 1 سا کے اندر غسل کیا. 1 سا کتنا ہوتا ہے؟ 5 مد, اور 1 مد کتنا ہوتا ہے؟ آدھا کلو. یعنی آپ نے 2.5 کلو پانی میں غسل کیا. آپ سے اچھا غسل کوئی کر سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے. آپ کے بال مبارک, زلف مبارک کیسی ہیں؟ لمہ ہیں, جمہ ہیں, وفرا ہیں, یعنی کان تک ہیں, کان کی کندھے تک ہیں, ان دونوں کے درمیان ہیں. پھر بھی آپ 2.5 کلو پانی میں غسل کر رہے ہیں. تو لہذا راستہ بتا, اسراف نہیں کریں. آپ غسل اتنے پانی میں کریں, آپ وضو اتنے پانی میں کریں. اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا. اس میں کون سی چیز ہے جو ان کی عقل میں نہیں گھستی ہے؟ کون سی چیز ہے جو مشکوک کرتے کہ عقل نہیں مانتی؟ بھائی کیوں نہیں مانتی؟ یہ دین ہم تک کون سمجھائے گا؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کہ ہمارا نبی تو وہ ہیں یعلمکم حتی الخراء, ابو داؤد کے اندر ہے, ہمیں ہر چیز سکھاتے ہیں, حتیٰ کہ استنجا کرنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں کہ انکا کیسے کرنا ہے, صفائی کیسے کرنی ہے, طہارت کیسے کرنا ہے, استنجا کرتے وقت کون سا ہاتھ استعمال کرنا ہے. جس نبی نے یہ تک بتا دیا اس میں کوئی کمی رہ سکتی ہے؟ بے شک کبھی نہیں رہ سکتی. کوئی نہیں. تو یہ حدیث واضح ہے, کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں پہنچے عقل میں. اور اعتراض ان کا ربانی صاحب ابس اور محمل ہے کہ بے مقصد اعتراض ہے. آپ جتنے بھی اعتراض دیکھیں گے ان کی کوئی لوجک نہیں ہے سوائے اس کے کہ لوگوں کو دین سے دور کریں, شکوک پیدا کریں. ٹھیک ہے, یعنی نتیجہ تو ہم یہی نکال رہے ہیں, مگر سوال یہ ہے اس طرح کی احادیث کو کوئی سمجھانے والا ہونا چاہیے یا ہم خود سے سمجھ سکتے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ میں نے کتاب پڑھی, یہ میرے پاس کتاب ہے, میں نے پڑھی, مطالعہ کیا اور پھر سمجھ گیا کہ اس کے کیا معنی, یا پھر احادیث کا کوئی استاد ہونا چاہیے, کوئی معلم ہونا چاہیے. جیسے اب احادیث کی طرف لوگ اشارہ کرتے ہیں کہ جی فلاں صاحب نے حدیث بیان کی ہے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا سنت ہے, تو کیونکہ حدیث لکھی ہوئی ہے. اب مفتی صاحب اس پہ کیا کہتے ہیں, یہ سنت؟ یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا, اور میرے خیال میں یہ جو ہے منہ توڑ آپ اگر جواب کہیں تو یہ سوال ہی منہ توڑ جواب ہے. اس وقت اس کی ضرورت ہے اٹھانے کی کہ ہم حدیث کو, ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ کوئی بھی شخص اٹھائے حدیث کی کتاب اور پڑھے, چاہے اس کو عبارت پڑھنی نہ بھی آتی ہو عربی کی, بس وہ اردو پڑھ کے اور اپنی مرضی سے اس کا معنی مفہوم اخذ کر لے. دیکھیے, ہر روایت کا ایک پس منظر ہوتا ہے. جس طرح قرآن مجید کی آیات کو آپ اس کے شان نزول کے بغیر, صورتوں کو اس کے شان نزول کے بغیر نہیں سمجھ سکتے, اس کے پس منظر کے بغیر نہیں سمجھ سکتے, اس طرح حدیث کو حدیث بیان کرنے والے اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن سے بیان کی جا رہی ہے, کس پس منظر میں یہ بات ہوئی, کب بات ہوئی, کیسے ہوئی, کیا حالات واقعات کیا تھے, اس کے بغیر آپ نہیں سمجھ سکتے. پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ بغیر معلم کی نہیں سمجھ سکتے, کیونکہ حدیث رسول بیان کی جا رہی ہے, کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اور حدیث رسول کو بیان کرنے کے لیے جو تقاضے ہیں, صاف ظاہر ہے اتنا علم بھی ہو, اتنا حلم بھی ہو, اتنی سمجھ بھی ہو, اور انسان دیکھیں عقل جو ہے, صاف ظاہر ہے حدیث کبھی بھی عقل کے خلاف نہیں, بلکہ عقل کا صحیح استعمال جو ہے وہ ہے یہی دین ہے. دین پر چلنا, دین تقاضا کرتا ہے کہ پوری عقل کو آپ استعمال کریں. اب عقل بھی انسان کی خواہشات کے تابع ہو تب وہ جا کے حدیث کو سمجھے گا. اگر اس کی عقل جو ہے وہ اتنی بڑی ہوئی ہے کہ وہ دین سے بھی آگے بڑھ جائے, خواہشات کی پیروی میں ہو, تو پھر وہ حدیث کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اس وقت حدیث کو سمجھنے کے لیے میں ایک مثال کے طور پہ رکھتا ہوں اپنے آڈینس اور سامعین کے لیے کہ ہمارے ہم مدارس کے اندر, اور یہ صدیوں سے یہ چلا آ رہا ہے یہ طریقہ کار, کہ حدیث کے جو طلباء ہوتے ہیں ان کو حدیث پڑھانے سے پہلے وہ سارے علوم پڑھائے جاتے ہیں, ضروری ہوتے ہیں, معنی, بلاغت, فلسفہ, منطق, فقہ, ساری چیزیں, تاکہ وہ ذہنی طور پر اس بلوغت کو پہنچ سکیں, اس مستعد اور تیار ہوں کہ وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ سکیں. پھر جب وہ سمجھتے ہیں حدیث کو, تو جو تعبیر ہے حدیث کی, جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے ہیں, تو پھر اسی انداز سے وہ ان کی تدبیر بھی کر سکتے ہیں, جو ہے حالات پر, زمانے پر, یا اس مسئلے, جس طرح آپ نے مثال دی کہ ایک صاحب نے حدیث بیان کر دی کہ کھڑا ہو کر پیشاب کرنا سنت ہے, حدیث پڑھ دی. جی جی. اب صرف حدیث الفاظ پڑھ لینے سے, اب آپ دیکھیں آگے پیچھے آپ قرآن مجید کی کوئی ایک آیت لیں,
اس کے سیاق و سباق کو ہٹا دیں، اس کے پس منظر کو، شان نزول کو، ساری چیزوں کو ہٹا دیں، اور بہت سی آیات ایسی ہوں گی کہ آپ پڑھیں گے ظاہری معنی کے اعتبار سے لگے گا کہ یہاں تو کفر کی دعوت دی جا رہی ہے، یہاں تو بالکل خیر سے دور کیا جا رہا ہے. تو اس لیے ضروری ہے، بالخصوص آج کے نوجوانوں کے لیے یہ بات ہے کہ جتنے بے لگام ہم ہو چکے ہیں، یا ہمارے بچے یا ہمارے نوجوان، ہماری یوتھ جس طریقے سے جو ہے بھاگ رہی ہے اس کے الحاد کے پیچھے، یقین جانیے مسجد کا امام ہوں اور بڑا ایکسپیرینس ہے اس چیز کے اندر، سب سے زیادہ تنگ مسجد کے امام کو کیا جاتا ہے. ہر نماز کے بعد 4-5 نوجوان آ جاتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں اور ایسے سوالات اٹھاتے ہیں، اس طرح کی چیزیں سامنے لے کر آتے ہیں. اویس بھائی، سب سے پہلے جو اندیشہ ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ ہماری یہ جو نوجوان نسل ہے یہ جا کس طرف رہی ہے، ان کو کون گائیڈ کر رہا ہے، کون اچھی سمجھا بات ہے نا، آپ سے پوچھتے تو ہیں نا کم سے کم. لیکن پوچھنے والے تو ٹھیک ہے ہمارے پاس آتے ہیں، لیکن پوچھنے والے تو 1-2 ہوتے ہیں اویس بھائی. پیچھے اس سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ ہماری جو یونیورسٹیاں ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، کالجز ہیں، یا مدارس کی سطح لے لیں، یا عمومی طور پہ باہر آپ دیکھیں، یقین جانیں الحاد کا اتنا بڑا وار ہے، نوجوان اتنی تیزی کے ساتھ اس طرف بڑھ رہے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت علماء کرام بھی اس چیز کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں، اسکالر بھی نہیں کر پا رہے. بلکہ میں آپ کی بات سے قدم آگے بڑھتا ہوں کہ بہت سے تو ایسے ہیں جو الحاد کو ہوا دے رہے ہیں اپنے خطبات سے، اپنے بیانات سے اور اپنے اعمال سے. مفتی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، قرآن کی آیت میرے ذہن میں آ رہی ہے، لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر. وہ جو جہنمی ہیں وہ کہتے ہیں عقل کا استعمال، سماعت کا استعمال کرتے ہوتے تو ہم اس میں نہ ہوتے. اعتراف بھی کرتے ہیں، آگے کہتے ہیں فاعترف بذنب. اب عقل اور سماعت کا استعمال کرنے والے کہتے ہیں جی ہمیں عقل میں نہیں آ رہی ہے بات. مثلا اب یہ جو جیسے ہم نے ذکر کیا کھڑے ہو کے پیشاب کرنے والی حدیث، کیا طریقہ کار ہو اگر ایسی حدیث سنے تو کیا کرے آدمی؟ مفتی صاحب نے اس حدیث کی وضاحت نہیں کی، اگرچہ حدیث صحیح ہے اور اس کی عامت الناس کو وضاحت کی ضرورت ہے. حدیث صحیح ہے کھڑے ہونے کی، پیشاب کرنے کی. اب یہ جب عامت الناس پوچھیں گے علماء سے، اور یہ پوچھنا جو ہے یہ اچھی بات ہے، اگر کوئی مفتی صاحب سے آگے پوچھتے ہیں نا، یقین کریں آج کل تو لوگ مسجد سے دور ہیں، علماء سے دور ہیں. ہم تو جمعے میں اعلان کرتے ہیں کہ میں مفتی صاحب یہ کہہ رہا ہوں کسی کو مسئلہ پوچھنا ہو تو جمعے کے بعد تشریف لے آئیں. ٹھیک ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے. تو جب وہ سوال کریں گے تو ہمیں ان کو دین کی تڑپ ہوگی. جب ہم صحیح راہ ہم نہیں بتائیں گے، ہم اگر غصہ کریں گے، ہم اگر ناراض ہوں گے تو یہ کن کے پاس جائیں گے؟ صحیح بات. تو یہ ہمارا کام ہے بچانا. اللہ بھی فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر معرفت نہیں ہے، علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو. میں کالج والوں سے، یونیورسٹی والوں سے، ان بچیوں سے، ان پیارے بچوں سے کہنا چاہوں گا علماء سے پوچھیں، ان سے تعلق جوڑیں. اگر فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں، الہات کے فتنے، انکار حدیث کے فتنے، تو اپنا تعلق ان علماء کے ساتھ جوڑیں. یقین کریں یہ علماء آپ کو فتنوں سے بچائیں گے اور روشنی کا راستہ دیں گے. آپ نے سوال کیا اور نبی علیہ السلام کی جو حدیث ہے بالکل ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کے پیشاب والی، اس کی وضاحت کیا ہے کہ اگر انسان کو تکلیف ہے، اگر انسان کی ٹانگوں میں کوئی مسئلہ ہے، اگر نیچے جگہ بیٹھنے کی نہیں ہے، کچرا کنڈی ہے، ایسی کوئی جگہ آئی اور اچانک آپ کو ایمرجنسی ہے، آپ کھڑے ہو کر بیٹھ سکتے ہیں، کھڑے ہو کر کر سکتے ہیں. ایک بندہ جو بیٹھ ہی نہیں سکتا تو اس کے لیے کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پوری زندگی بہترین نمونہ ہے. آپ نے کھڑے ہو کے پیشاب اگر کیا، آپ کو تکلیف تھی، امت کو بتایا اگر مشکل کے اندر ہو، تکلیف کے اندر ہو، آپ کے گھٹنے کام نہیں کرتے ہوں، آپ مشکل کے اندر ہو، آپ کھڑے ہو کے بھی کر سکتے ہو. اور ویسے صحیح بخاری کی حدیث ہے، نہا رسول اللہ عن البول قائما، اللہ کے نبی نے منع کیا کھڑے ہو کے پیشاب کرنے سے. حدیث آ گئی. اب صحت مند ہے بندہ، ہٹا گٹا ہے، کنفیوز ہو جائے گا. نہیں کنفیوز نہیں ہوگا. دیکھیں میرا کام کیا ہے، عالم دین کا کام کیا ہے، مفتی صاحب کا کام کیا ہے، وہ تطبیق کرے گا. وہ دونوں تعارض کے درمیان، دونوں حدیثوں کے درمیان جو تعارض آ رہا ہے اس کے درمیان بتائے گا. اور میں بتا رہا ہوں آپ کو، جب ہمارے پاس آئیں گے نہیں تو ان کے دماغ تو خراب ہوں گے، کنفیوژن تو آئے گی. اب جب تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، ایمرجنسی میں ہے، گھٹنے کام نہیں کر رہے، کون سا مفتی کہے گا حرام ہے؟ کوئی نہیں کہے گا. حدیث آ گئی، ایمرجنسی ہے، ٹھیک ہے. اگر ویسے ہی ہٹا گھٹا ہے اور پینٹ کھولتا ہے اور کھڑے ہو جاتا ہے، منع کیا. اس سے کیا ہے کہ پیشاب کی چھینٹیں جاتی ہیں. وہ نبی علیہ السلام کی حدیث جو منکرین حدیث انکار بھی کا اکثر اعتراض بھی کرتے ہیں، اللہ کے نبی 2 قبروں پر گزرے اور آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے. ان میں سے ایک کیا تھا؟ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. وہ امل آخر یمشی بن نمیمہ، دوسرا چغل خور تھا. اب میں نے آپ کے سامنے
تطبیق پیش کیے اور یہ تطبیق ہر صاحب رائے، صاحب عقل، صاحب دین، صاحب معرفت سمجھ سکتا ہے. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو دماغ میں نہ جائے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، اب ایسی احادیث کی طرف ہم چلتے ہیں اور یہ اچھا ہو جائے گا، بہت سے لوگوں کے لیے جو مشکل ہے وہ آسان ہو جائے گی، لوگ اس سے بدل نہیں ہوں گے. اچھا، یہ ایک رویہ کہ ایک طالب علم جس کو تشنگی ہے وہ کویشچن آ کے ایک عالم دین سے پوچھتا ہے، تو ایک عالم دین کو کیسے بیہیو کرنا ہے، اس کو جھڑک دینا ہے کہ تم مسلمان ہو؟ کیونکہ ایسا ہوا ہے اور میرے پاس ایسے سوالات آتے ہیں کہ مثلا میں نے ظہر کی نماز پڑھی ایک عالم دین کے پیچھے اور میں نے جا کے کہا کہ جی ظہر کی نماز میں تلاوت بآواز نہیں ہوئی ہے، مغرب میں ہوتی ہے، عشاء میں ہوتی ہے، فجر میں ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو عالم دین نے مجھے کہا تم مسلمان ہو، تمہارا کام ہے غلامی کرنا، احکام کی پابندی کرنا، بھاگو یہاں سے، سوال پوچھنا تمہارا کام نہیں ہے. اس سے الحاد بڑھتا ہے، میرا خیال یہ. بہت اچھی بات. آپ کی کیا رائے ہے اس طرح کے سوالات پہ؟ ویسے ماشاء اللہ آپ نے میری مرضی اور چاہت کے مطابق سوال کیا. جب مفتی صاحب گفتگو کر رہے تھے تو یہی بات میرے ذہن میں آئی. دیکھیں، میں نے جو بات کی تھی کہ سوال پوچھتے ہیں، اس کی ایک وجہ ہے کہ ہم نے ایک گیدرنگ بنائی ہوئی ہے. الحمدللہ ہم نے ایک ماحول دیا ہوا ہے کہ آتے ہیں اور ہر نماز کے بعد عصر سے مغرب ہو جاتی ہے، کبھی کبھی میں اپنے گھر نہیں جا سکتا، الحمدللہ مسجد کے اندر نوجوان بیٹھے ہوتے ہیں اور آتے ہیں. اور تقریباً اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکثر مساجد کے اندر یہ ماحول کریٹ ہو چکا ہے. اور جہاں آئمہ پہلے فرقہ واریت پہ لڑا کرتے تھے، بہت ساری چیزیں تھیں، الحمدللہ اب سوشل میڈیا نے، اویئرنیس نے اور آپ کے ماشاءاللہ اس طرح کے پروگراموں نے مل کر جو ایسا بٹھایا علماء کو. اب پڑھے لکھے آئمہ بیٹھے ہوتے ہیں جو فقہ پہ، کہیں تفسیر پہ، حدیث پہ جو ہے دسترس رکھتے ہیں، وہ نوجوانوں کو لے کر چلتے ہیں. تو یہ تو بہت اہم ہے، ہم باقاعدہ ممبر سے اس چیز کا اعلان کرتے ہیں کہ نوجوان جو ہے ہم سے گیدر ہوں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، باقاعدہ ہم ان کے ساتھ ان کی ذہنی سطح کو سمجھا جائے. پہلی چیز ان کی ذہنی سطح کو سمجھا جائے کہ آج کا نوجوان چاہتا کیا ہے، وہ پڑھتا کیا ہے، وہ سنتا کیا ہے، وہ دیکھتا کیا ہے. آج کے نوجوان کے لیے باہر اتنے مشاغل ہیں کہ وہ آئے تو آئے کیوں مسجد، وہ بیٹھے تو بیٹھے کیوں ایک مولوی کے پاس، صحیح ہے، ایک خشک مزاج شخص کے پاس کیوں بیٹھے. اس کے لیے ہمیں اپنے مزاج میں تھوڑی سی خشکی کو دور کرنا ہوگا، صحیح ہے. اور ہمیں بہتر جو ہے اپنے رویے کو، بیہیویئر اپنا اتنا اچھا بنانا ہوگا کہ نوجوان کے لیے کوئی اٹریکشن ہو، اس کے لیے بھی کچھ ہو کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھ سکے. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ انتہائی غلط رویہ ہے، اور میں نے بھی یہ دیکھا ہے اپنی طالب علمی کے زمانے میں، ہم باقاعدہ اس چیز کو اکثر جگہوں پہ بات بھی کرتے ہیں، بیان بھی کرتے ہیں کہ جب ہم بھی پوچھا کرتے تھے تو ہمیں ایک خوف ہوتا تھا، ہم کھڑے رہتے تھے، گھنٹوں انتظار کرتے تھے کہ جی اب جو ہے کوئی صاحب اجازت دیں گے تو ہم جا کے ان سے بات کریں گے. لیکن الحمدللہ اب ایسا نہیں ہے، ماحول بدل چکا ہے. تو میرا خیال میں جہاں ایسا رویہ ہے ان چیزوں کو دور کرنا چاہیے، اصلاح ہونی چاہیے. تو ایک سوال میرے ذہن میں آپ کی گفتگو سے آگے اور میں آپ سے پوچھوں گا، پھر مفتی صاحب کی طرف جاؤں گا. سوال یہ ہے کہ جو الحاد کے ہم نے سیمبلز دیکھے ہیں نا، خاص طور سے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، وہ لوگ جو اب استعارہ بن گئے ہیں الحاد کا، بڑی حیرت ہے مجھے کہ ان میں سے اکثر کا تعلق مدارس سے، یعنی سابقہ مدارس کے شاگرد رہ چکے ہیں، یا کسی عالم کے بھائی ہیں، بیٹے ہیں، یا ان کی نسل میں سے ہیں، یا مدرسے سے فراغت ہے. چند ایک نام لوں تو شاید معیوب بات ہو جائے گی، لیکن آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں یہ کیا وجہ ہے. کچھ لوگوں کو پھانسیاں ہوئی ہیں توہین اللہ رب العزت کی کرنے کے ظلم، ان کا بیک گراؤنڈ ہے تو مدرسے کے اسٹوڈنٹ تھے. یہ کیسے ہوا؟ بالکل آپ نے درست سوال کیا. دیکھیں، اس میں پہلی بنیادی چیز تو یہ ہے کہ انسان جس چیز کی جستجو اور طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہی چیز اسے عطا کرتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مدرسے میں جو ہجوم ہے، یا کسی کالج اور یونیورسٹی میں طلباء کی صورت میں، ضروری نہیں یہ سارے طلباء ہوں، سارے وہی مقصد لے کر آئے ہوں. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی جستجو، وہ رہتے تو مدرسے میں ہیں، جستجو ان کی باہر کی ہوتی ہے. اور ایسے بہت سارے لوگ، مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. اچھا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے جو درسی مضامین ہوتے ہیں، اچھا درسی مضامین پہ تو وہ دسترس حاصل کر لیتے ہیں، ان کو تو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، عقائد، نظریات، اس پر ان کا مطالعہ نہیں ہوتا، جس کو ہم عمومی طور پہ کہتے ہیں لکیر کے فقیر، یعنی اپنے خاص سرکل میں رہتے ہیں. میرا خیال میں یہ جو مسلکی اور یہ خاص گروہی جو حدیں ہیں، جو دیواریں ہیں نا، جب تک ہم ان کو توڑ کر آگے دوسروں کو پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، تو پھر ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. ہمیں ان حدوں کو توڑ کر سب کو پڑھنا چاہیے. اچھا، ہمارا مطالعہ اپنے ایک مسلک کے پیرائی میں ہوتا ہے، خاص ایک خاص گروہی، خاص فقہی، خاص یعنی سمجھ لیں کہ ایک محدود دائرہ کار کے اندر رہ کر ہوتا ہے. پھر اگر ہم باہر نکلتے ہیں، معاشرے کو فیس کرنا شروع کرتے ہیں، تو بہت سی چیزوں کی جب ہم دیکھتے ہیں ادھر ادھر سے یلغار ہو رہی ہوتی ہے تو ہم اس دریا میں بہہ جاتے ہیں.
پھر ہم اس میں جو ہے نا اپنا تحفظ نہیں کر پاتے, اپنے آپ کو روک نہیں پاتے. یہی ہوا ہے ان لوگوں کے ساتھ, ان طلباء کے ساتھ, ان علماء کے ساتھ. جب وہ معاشرے میں آئے تو جو کچھ پڑھا ہوا تھا, جو چیزیں قرآن اور حدیث کو پڑھنے کے بعد بھی وہ جو ہے خود قرآن اور حدیث کے سب سے بڑے مخالف بن گئے. اچھا دیکھیں, جو آپ نے الحاد کے شکلیں بیان کی, یا جو الحاد کی شکلیں ہیں, معروف شکلیں, ان میں سے ایک بڑی شکل یہ بھی ہے دین بیزاری. جی جی جی, دین بیزاری ہے. اب یہ دین بیزار ایک ماحول کریٹ کیا گیا ہے. وہ تو ویسے بھی ہم جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے پر نظر ہے, ہمارے معاشرے میں کسی بھی طور پہ دین کو, دینداروں کو, دین کو لے کر چلنے والوں کو اپنے نہیں دیا جاتا. یہاں جو دین بیزاری ہے, یہ چیز صرف اب عام عوام الناس تک نہیں بلکہ یہ مذہبی طبقوں تک بھی جا چکی, کیونکہ گھروں کی دہلیز پہ جا چکی. اللہ اکبر. جی اچھا, مذہبی گھروں میں بہت ساری, چونکہ صاف ظاہر ہے ہم میڈیا پہ کھل کے بات بہت سی چیزیں نہیں کر سکتے, نام بھی نہیں لے سکتے. یقین جانے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والے ہوں, کسی بھی فقہ کے ماننے والے ہوں, بڑے بڑے لوگوں کے گھروں میں آپ کہیں دروازوں سے اندر کی چیزیں داخل ہو چکی ہیں, یہ فتنہ الحاد کے. اس وقت میں ایک نام لیتا ہوں, جماعت المسلمین کے پلیٹ فارم سے بہت سے لوگ کام. یقین جانیں وہ لوگ جو کل ہمیں کہتے تھے کہ آپ سنت کے مطابق نماز پڑھیں, آپ سنت کے مطابق چیزیں کریں, آپ سنت سے انحراف کر رہے ہیں, وہی لوگ, ان کی اولادیں بالکل پٹری سے اتر کر سنت تو کیا, وہ بالکل جو ہے جماعت المسلمین فارغ ہو گئے. آج ہمیں ہمارے معاشرے کو, ہمارے لوگوں کو, ہماری اولادوں کو, ہمارے بچوں کو کالج یونیورسٹی کے اندر, مدارس کے اندر, میں کہتا ہوں کوئی بھی ادارہ ہو, مدرسے کا ہو یا اسکول کا ہو, کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. الحاد اتنا بڑھ چکا ہے, اس میں کئی شکلیں ہیں, کئی رنگ ہیں. ہم کسی ایک رنگ کو, صاف ظاہر ہے دور جدید کی جو فکر ہے یا الحادی جو نظریہ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا انکار ہے, لیکن اس کے پیچھے اس کی ذہنی شکلیں ہیں, کئی عوامل ہیں, اور وہ سٹیپ بائی سٹیپ بتدریج لوگ یہاں تک اسی طرف آ رہے ہیں. بتدریج یہاں تک. یہ بات جو میں نے رکھی ہے, جس کا مفتی صاحب ابھی جواب بھی دے رہے ہیں ماشاءاللہ, آپ کی طرف بھی میں رکھوں گا, کیونکہ آپ نے تو بڑا ایک سفر طے کیا ہے. نہیں, میں اگر آپ کے بیک گراؤنڈ کی بات کروں, آپ کا حنفی بریلوی مسلک سے تعلق, اس کے بعد پھر آپ یعنی اہل حدیث مکتب فکر میں آئے, پھر اس میں ایک بڑا نمایاں نام ہے آپ کا. تو ایک تو بندہ اس طرف سفر کر لیتا ہے, دوسرا جو مدرسے سے نکل کے بیزار ہو جاتا ہے, پھر وہ سب سے بڑا گستاخ بھی بن جاتا ہے, ملحد بھی بن جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ سوال ہی کی میں نفی کروں گا آپ مفتی صاحب, اس لیے کہ یہ قلیل ہے, یعنی 1% ہوگا 100 میں سے 1.5% ہوگا. یہ جو الحاد کی سب سے زیادہ دعوتیں معذرت کے ساتھ یہ یونیورسٹی اور کالجوں میں ہیں, اور ان کے جو لیکچرار ہیں, پروفیسر ہیں, یہی سب سے بڑے دائی ہیں. میں آپ کو کئی مثالیں, کئی نام بتا سکتا ہوں, کئی لوگ بتا سکتا ہوں جنہوں نے باقاعدہ اس دعوت کو ایک طریق نظم کے ساتھ کام کر رہے ہیں. لوگوں کو ملحد بنا رہے ہیں. مدرسوں میں ایک سوال کے طور پہ, مدرسوں کے اندر آپ نے بات کر لی آتا, ایک منٹ, مدرسوں کے اندر ہم الحاد, تو سوال کیا, الحاد کی بو بھی نہیں آتی, اس لیے کہ وہ تو فتنوں سے محفوظ جگہ ہیں. اگر کوئی بدبخت ایسا کرتا ہے, مدرسے سے نکل کے گیا, اللہ ماشاء اللہ کوئی ہوگا بدبخت, کوئی ہوگا, لیکن ہم یہ کہیں کہ مدرسوں سے نکلنے والے ملحد بنتے ہیں یا الحاد کی دعوت دیتے ہیں, قطعاً نہیں. ایسا سنیں, ایسا ممکن ہو ہی نہیں سکتا. ایسا ہے, ہوا ہے. تاریخ بتا رہی کہ جن کو سب سے زیادہ پھانسیاں ملی ہیں پاکستان میں توہین کے زمرے میں, ان میں سے 80-90% تعلق مدرسے کے طلباء کا تھا. مطلب آپ کچھ کہہ رہے تھے اس حوالے سے؟ میں یہ کہہ رہا تھا, دیکھیں ذمہ داری اہل مدارس کی ہے. ہم جو دعوت لے کے اٹھے ہیں, یا جس چیز کی علمبردار ہیں, یا جو ہمارا موٹو ہے, یا جو ہماری شکل و صورت ہے, جو ہماری دعوت ہے, وہ نظریہ توحید ہے, دعوت توحید ہے. تو سوال تو ہماری طرف آئے گا جب ہمارے یہاں کوئی 1% بھی اگر ایسے لوگ ہوں. یعنی یہ نہیں کہا جا رہا کہ مدرسے خراب ہیں, سب سے اچھی بات 89% جن کو پھانسیاں ہوئی ہیں ان کا تعلق مدرسے سے. جی سابقہ مدرسہ, حافظ قرآن, معلم, اور فراغت کرنے والے. حضرت نوح علیہ السلام کا اگر بیٹا بگڑ گیا, وہ تو ایک بات ہے. حضرت لوط کی اگر بیوی بگڑ گئی, تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس کا تعلق رہا ہے تھوڑا بہت, اس کا مطلب یہ ہے کہ مدارس ذمہ دار. میں نے تو یہ کہا ہی نہیں, میں تو اس بات کے اپوزٹ کہہ رہا ہوں کہ کیا وجہ ہے, یعنی وہ جو 1% بھی بگڑا ہے اس کی وجہ کیا ہے, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے. مثلا کیا یہ بات سچ نہیں ہے؟ ایک بات ہے, میں مدرسے کی طرف نہیں انگلی اٹھا رہا معاذ اللہ, یعنی ہم مدرسے اور ایسی جگہوں سے ایکسپیکٹیشن زیادہ کرتے ہیں. مثلا جو لواطات کے کیسز ہیں کہ جی استاد ہے, کوئی ویڈیو لیک ہو گئی, بچے کے ساتھ غلط فیل کر رہا ہے, تو پھر دل الحاد کی طرف ان لوگوں کا جاتا ہے, یار مدرسے سے تو یہ نہیں سوچا تھا, مسجد سے نہیں سوچا تھا. ایسے ریئیکشن پہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں.
نہیں، یہ اگر کوئی کہیں ہے یہ بات ہے، لیکن میں عمومی طور پر کہتا ہوں الحاد کی کئی صورتیں ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر آپ کہیں گے پرویزیت پھیلی، اس کو تو میں مان سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا. اگر آپ کہیں گے فتنہ انکار حدیث میں زیادہ تر وہ لوگ ملوث ہیں جو اس کی معرفت جانتے ہیں، جو اس کی، لیکن الحاد کی جو بڑی صورت ہے، اللہ کا انکار، اللہ کے دین کا انکار، دین سے بیزاری، یہ بالکل قطعاً نہیں ہے. ہاں کچھ چھوٹی صورتیں ہو سکتی ہیں، کوئی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو نشانہ بنائیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس لیے میں تو دعوت دے رہا ہوں آپ مدارس میں آئیں، وہاں الحمدللہ صرف اگر اس دور میں، اور یقین کیجئے میں 100 میں سے 100% کہہ رہا ہوں، کوئی بچا ہوا ہے ربانی صاحب فتنہ الحاد سے تو وہ مدارس ہیں. اور سب سے زیادہ قلعہ کما جو کر رہے ہیں الحاد کا، وہ مدارس کر رہے ہیں. مدارس کے اندر جامعۃ الرشید میں دیکھیں آپ، ہمارا مدرسہ جامعہ ابی بکر اسلامیہ میں دیکھیں، باقاعدہ الحاد کے خلاف ان کی محنتیں ہیں، ان کی کتب ہیں، ان کی کاوشیں ہیں، ہمارے لیکچر ہوتے ہیں یونیورسٹیوں کے باوجود ناکامی کیوں ہو رہی ہے، میں یہ سوچ رہا ہوں. تو ہم دیکھیں لوگوں کا تعلق، اب اس کے ہمیں دعوت کے انداز کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں مدارس سے نکل کر اب یونیورسٹیوں کے اندر بھی دعوت کے کام کو آغاز کرنا چاہیے. اور ایک پوائنٹ جو مصعب نے کہا کہ اپنے مذہب یا مسلک یا مشرب کے علاوہ بھی پڑھیں تاکہ ایک نئی چیز سامنے نہ آئے اور تاکہ کانفلکٹ نہ ہو جائے. بالکل بالکل. اور جو عالم ہوتا ہے اس میں تو سب کچھ پڑھا ہوا ہوتا ہے، اور وہ عالم نہیں ہوتا جو لکیر کا فقیر ہوتا ہے. عالم وہی ہوتا ہے اس کے سامنے ساری چیزیں ہوتی ہیں، تمام فقہیں ہوتی ہیں، تمام معاملات ہوتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر کتاب و سنت ہوتی ہے، قرآن و حدیث ہوتی ہے. تو لہذا حدیث کا انکار یہ بھی الحاد کی ایک صورت ہے. آپ نے شروع میں سوال کیا تھا، اور حدیث کے انکار کے لیے جو لوگ دلائل پیش کرتے ہیں، اس کا مطلب وہ رب کے قرآن کا انکار کرتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. اور میں نے آپ کو یاد ہوگا وہ حدیثیں ہم نے پڑھی تھیں، وہ قرآن کی آیتیں پڑھی تھیں جس میں اللہ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، انہیں ڈرائیے جو اللہ کے نبی کی حدیثوں کی مخالفت کرتے ہیں. عقل پہ سوچتے ہیں، آپ نے کہا عقل پہ لوگ سوچتے ہیں، اپنے اگرچہ مگرچہ کرتے ہیں، دماغ میں بات نہیں گھس رہی. دیکھیں اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، عقل نہیں مانتی کہ ایک رات میں کیسے ممکن ہے آسمانوں پہ گئے، جنت جہنم کی سیر کی، عقل نہیں مانتی. لیکن دین نے کہا ہمیں ماننا پڑے گا، تسلیم کرنا پڑے گا. بھئی براق آئی، ہمیں ماننا پڑے گا، آئی ہے. اس لیے کہ دین عقل کا نام نہیں ہے، دین کسی کی رائے کا نام نہیں ہے، دین اگرچہ مگرچہ کا نام نہیں ہے. دین وہی ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا، جو رب کے قرآن میں ہے. ٹھیک ہے مصعب، اگر دین عقل کا نام نہیں ہے تو پھر دین بار بار عقل والوں کو کیوں پکار رہا ہے؟ افلا تعقلون، افلا تدبرون، دیکھتے کیوں نہیں ہو، غور کیوں نہیں کرتے؟ بصارت کہاں ہے؟ عقل والے کہاں ہیں؟ اہل علم کہاں ہے اگر دین عقل والوں کا نام نہیں ہے؟ جی بالکل ٹھیک آپ نے سوال کیا. اصل میں دین اپیل ہی عقل والوں کو کرتا ہے، کیونکہ دین عقل کی تکمیل ہے. اس کے بغیر عقل جو ہے عقل کا صحیح استعمال ہی نہیں ہے. اگر عقل تابع ہوگی وحی کے تو عقل کا کمال درجہ ہی ہے، اپنے کمال کو پہنچے، اپنے معراج کو. اگر عقل وحی سے ہٹ کر جو ہے وہ خواہشات کے تابع ہو جائے تو پھر یہ عقل کی جو ہے ضلالت ہے، یوں سمجھیں کہ پھر یہ خلاف فطرت کام ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ نے وہی کتابیں نہیں، عقل سے ہٹ کر نفس کتاب، نفس کتاب ہوا کتاب. آپ دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے فطرت قرار دیا، کیونکہ جملہ جو چلا جاتا ہے نا ویڈیو میں پھر وہ نہیں ہوتا. فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہ، اللہ تعالیٰ نے فطرت پر رہنے کا حکم دیا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کل مولود یولد علی الفطرۃ. فطرت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو فطرت پر بنایا ہے، انسان کی تخلیق فطرت پر، ہر چیز فطرت پر. عقل کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور ہر انسان کو عقل عطا کی ہے، وہ فطرت عین فطرت ہے. اب کون عقل سے کام لیتا ہے؟ عقل والے وہی ہیں جو وحی کے تابع رہ کر زندگی بسر کرتے ہیں، جو وحی کا انحراف کر کے محض اپنے گھوڑے دوڑا رہے ہیں. تو وہ بیابان میں، وہ جو ہے ایک صحرا میں بھٹک رہے ہیں. اس کے حوالے سے تو کہا سراب ہے سامنے، کچھ بھی نہیں ہے سورہ نور کے اندر. تو وہ سراب میں بھٹک رہے ہیں، سراب کے پیچھے جا رہے ہیں. اسی لیے عقل وہی ہے جو وحی کے تابع ہو، وحی کے تحت. اسی لیے قرآن مجید بار بار کہتا ہے کہ اپنی عقلوں کو استعمال کرو. کہ انسان جیسے سورہ انعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب صاحب عقل انسان ان تمام تکوینی اور حسی دلائل کو دیکھتے ہیں تو پکار اٹھتے ہیں ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی تخلیق ہے. ٹھیک ہے. اب جب کوئی انسان وہی کے تابع رہ کر زندگی بسر کرنے کے بجائے خواہشات کے تحت زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے تو پھر وہ اس مادیت کے اندر کھو جاتا ہے، پھر وہ گم ہو جاتا ہے، پھر وہ یہیں ڈھونڈنے لگ جاتا ہے کہ بھئی یہ کب کیسے وجود میں آئی دنیا، کیسے اس کی ابتدا ہوئی، کیسے اس کی انتہا ہوگی. کیونکہ اس کے سامنے ایک بالکل کلیئر کٹ ایک جواب نہیں ہے کہ بھئی اللہ نے بنایا ہے، اللہ ہی سے ختم. ٹھیک ہے، وہ سب اختتامی لمحات ہیں اور الحاد کی ہم بات کر رہے ہیں.
ہم یہ یونیورسٹیز اور کالجز کے اوپر بھی ذمہ لگاتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہاں ان تمام چیزوں کو فروغ دیا جا رہا ہے، مگر میں آپ کیا ایسا عمل شروع کریں کہ جس سے الحاد کو نقصان پہنچے، ہم کہیں کہ جی ڈیمیج ہیو بین ڈن ٹو الحاد؟ بہت اچھا آپ نے کہا. ایک درخواست کرنا چاہوں گا آپ سے. آپ نے ایک بیڑا اٹھایا ہے، اس پر آپ کو خراج تحسین بھی ہے. اس کے لیے ایک پروگرام ناکافی ہے. یہ یقین کیجئے اس میں سینکڑوں پروگرام ہونے چاہیے. دیگر علماء کو بلائیے آپ، اور یہ وقت حاضرہ کی ضرورت ہے. اور اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ قوم پر احسان کریں گے، آپ قوم کو فتنوں سے بچائیں گے. اس لیے کہ فتنے ربانی صاحب اتنے خطرناک ہیں. اور میں کہتا ہوں یہ دور آ گیا کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا بادر بالاعمال فتنن کا قطع اللیل المسلمہ، اعمال کرنے میں جلدی کرو، آگے اندھیری رات ہے. یصبح الرجل مومنا ویمسی کافر، ایک آدمی صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر بن جائے گا، شام کو کافر ہوگا تو صبح کو مومن. یہ فتنے آ گئے. آج لوگ ایمان کا سودا کر رہے ہیں، آج لوگ دین سے بیزار ہیں. یہ میرے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، علماء کے طبقے پر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اللہ ہم سے پوچھیں گے بتاؤ آپ نے کیا کام کیا تھا. آج ہم وہاں ہماری پہنچ نہیں ہے جہاں وہ لوگ پہنچ کر الحاد کا درس دے رہے ہیں. ہمیں وہاں پہنچنا چاہیے، ہمارے مدارس کو پہنچنا چاہیے. میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے درخواست کروں گا آپ جو کام کر رہے ہیں اس کو جاری رکھیں. الحاد اس قوم کا بہت بڑا فتنہ ہے. یہ اللہ سے دور کر رہے ہیں، یہ اللہ کے گھر سے دور کر رہے ہیں، لوگوں کو دین سے دور کر رہے ہیں، لوگوں کو مرتد کر رہے ہیں. بہت بڑا فتنہ ہے. تو آپ سے گزارش ہے اس کو جاری ساری رکھیں. بالکل. بہت بہت شکریہ مفتی رفیق سلفی آپ کا، بہت بہت شکریہ مفتی روشن الدین صاحب آپ کا. خواتین و حضرات، عزیز و جانمن، ہم نے آج ایک پہلا سلسلہ کیا ہے الحاد کے موضوع کے اوپر. ہم اس کو جس طرح قیامت کی سیریز کو جاری رکھتے ہیں انشاءاللہ، یہ ارادہ کرتے ہیں اور آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اس کو جاری رکھیں گے. مفتی صاحب نے بھی اس پہ توجہ دلائی ہے، اور اس میں علماء کرام کا، مشائخ کا خاص طور سے کردار ہے، کیونکہ اگر وہ ساتھ نہ دیں اور ان سے اس طرح کی اسٹریٹ فارورڈ سوال نہ ہو تو شاید پروگرام ہو ہی نہ سکے. یقیناً میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اور میں آپ سے درخواست بھی کرتا ہوں کہ آپ اپنے سوالات بھی بھیج سکتے ہیں ہمیں. الحاد سے جڑے ہوئے آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے، یاد رکھیے گا میں اور مولانا میں خاص طور سے جو علماء کرام آتے ہیں ان کی نگاہ میں کوئی سوال چھوٹا نہیں ہے، ہر سوال ویلیوبل ہے، کیونکہ آپ نے پوچھا ہے اور جواب ہمارے پاس ہوگا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ آپ پریشان ہوتے ہیں کہ سوال بھی کوئی سوال ہے، پوچھیے، بے فکر ہو کے پوچھیے، بجائے اس کے کہ کوئی آپ کا ذہن خراب کر دے، برین واش کر دے اور اس سوال کا اپنی مرضی کا جواب دے کہ آپ کو کتاب سے سوالوں کا جواب بولے یہیں انشاءاللہ اسی پلیٹ فارم پہ انشاءاللہ دیں گے. میں ایسے ہی کہنا چاہتا ہوں، اور کچھ تحائف ہمارے پاس مزانہ کی طرف سے ہیں مفتی رفیق سلفی کے لیے تحفہ، اور مفتی اور میں مزانہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آج کا یہ سلسلہ ہمارا مشروب کا مزانہ کی طرف سے ہے، اور اچھی بات یہ ہے کہ سردی اور گرمی دونوں موسم میں یہ مشروب پسندیدہ ہے. لطیف ہے، اس کے فلیورز بھی بہت سارے ہیں. مفتیان کرام بھی پئیں گے، آپ بھی اپنا خیال رکھیں، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا، اور تمام دنیا کے مسلمانوں کا، خصوصی طور پہ فلسطین کے لیے دعا گو رہیں گے. اللہ کی امان میں.